الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کروڑ رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والے ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان بھائی اور ہماری محترمہ مائیں و بہنیں اور امت کے پیارے بچے اور بچیاں، 3 آیتوں کا الحمدللہ مذاکرہ ہوا. اس کے بعد ایاک نعبد کے متعلق بات ہوئی. ایاک نستعین پر بھی کل بات اور کچھ تذکرہ ہوا تھا. ایاک نستعین کے بارے میں کل آخر کے اندر ایک سوال پیش کیا گیا تھا، جس کا جواب مختصر طریقے سے الحمدللہ کل عرض ہوا. سوال کیا ہے؟ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا بالکل جائز نہیں. حالانکہ ہم رات دن دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی مدد دی جاتی ہے، بلکہ خود شریعت کے اعتبار سے غرباء کی مدد کرنا، فقراء کی مدد کرنا، یہ بہترین عمل بتلایا گیا. اس کی ترغیب دی گئی، اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا. ایک حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، او کما قال علیہ السلام. جب تک بندہ دوسرے کے کام میں لگا رہتا ہے، اپنا ٹائم دے رہا ہے، اپنی صلاحیت ہے اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد میں اور اس کے کام میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کے کام کو بناتے رہتے ہیں. اتنے بڑے بڑے فضائل. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد لی جاتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے. تو پھر ایاک نستعین کا کیا مطلب ہوگا؟ تو کل جو تذکرہ کیا گیا تھا اس کا بالکل خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں وہ صرف ایک سبب کے درجے میں ہے. سبب کے درجے میں ہم اس کو قادر بالذات نہیں سمجھتے، ہم اس کو فاعل حقیقی نہیں سمجھتے، ہم اس کو مستقل بالذات و مؤثر حقیقی نہیں سمجھتے، بلکہ ایک ذریعہ ہے. ایک ذریعے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک کو دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رکھا ہے، اور اسی ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے میں یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. ایک دوسرے کو اپنی اپنی ذات سے جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے ہیں، اور پورے عالم کا نظام ایک دوسرے کے تعاون، ایک دوسرے کی مدد ہی سے چل رہا ہے. تو ہم کسی سے مدد حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے پاس جاتے ہیں، سولیسیٹر کے پاس جاتے ہیں، شاپ میں جاتے ہیں. یہ صرف ایک سبب کے درجے میں کہ یہ میرا کام ہے. کہاں سے ہو سکتا ہے بھائی دنیا میں ظاہری طور پر؟ تو جہاں سے ہو سکتا ہے وہاں ہم چلے جاتے ہیں. باقی ہم اس کے پاس یہ سمجھ کے نہیں جاتے کہ یہ اپنے اعتبار سے مستقل بالذات ہے. ڈاکٹر کے پاس یہ سمجھ کے نہیں جاتے کہ شفا اس کے ہاتھ میں ہے.
کسی بلڈر کے پاس یہ سمجھ کر نہیں جاتے کہ وہ گھر بنانا اس کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ گھر مجھ کو دے گا. وہ تو ایک ذریعہ ہے. مٹیریل لائے گا، یہ لائے گا، وہ لائے گا، ادھر سے جمع کرے گا، ادھر سے جمع کرے گا اور اپنی محنت لگا کر گھر تیار کر دے گا. باقی وہ گھر دے دے تو دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے سبب کو اختیار کرنے کے لیے علماء نے اور محققین نے ایک بنیادی شرط یہی بیان کی ہے کہ ہمارا کامل اعتماد سبب کو اختیار کرنے کے وقت اللہ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے. سبب کو خالی ایک ذریعہ سمجھے، اللہ کی مدد کے ظاہر ہونے کا اور کام کے بننے کا ایک ذریعہ سمجھے. اللہ مدد کرتے ہیں تو کس طریقے سے مدد ہو رہی ہے اللہ کی؟ بس یہ فلاں آدمی کے ذریعے میرا کام بن گیا، فلاں شخص کے ذریعے الحمدللہ میری مشکل دور ہو گئی. جیسے مولانا دل صاحب کاندھری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر ایک مثال بیان فرمائی، اور بہت واضح مثالیں اس سے پہلے مثال آ چکی ہیں یہی مثال، لیکن حضرت نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ نل کے اندر پانی آ رہا ہے تو نل میں پانی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ نل کا کنیکشن ٹانکی سے ہے، واٹر ہاؤس سے ہے. یہ بجلی ہمارے سر کے اوپر جل رہی ہے، ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، تو یہ ٹیوب لائٹ اس ٹیوب لائٹ کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس ٹیوب لائٹ کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہے، اور کنیکشن بالکل صحیح ہے. اس کنیکشن کے صحیح ہونے کی وجہ سے جب ہم اس کی سوئچ آن کر دیتے ہیں، نل اس کو کھول دیتے ہیں تو نل سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. سوئچ کو آن کر دیا تو الحمدللہ اندھیرا گھر کے اندر تھا وہ ختم ہو گیا. کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے، اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، ہم نے کھانا کھایا تو حقیقت میں بھوک کو مٹانا یہ کھانے کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ کھانا پیٹ میں پہنچتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بھوک مٹے تو بھوک مٹے گی. پانی ہمارے گلے سے نیچے اترا، اللہ کا حکم ہوگا کہ پیاس ختم ہو جائے، ختم ہوگی. دوا ہمارے پیٹ میں پہنچی، اللہ کا حکم ہوگا کہ شفا ہو تو شفا ملے گی. لہذا سبب کو اختیار کرنا جائز ہے، مگر یقین اللہ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے. اور اسی اعتماد کے ساتھ ہم دوا لیں، اور اسی اعتماد کے ساتھ شاپ کھولیں، دکان کھولیں، فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جائیں کہ یہ شاپ کے ذریعے سے روزی ملے گی. باقی شاپ اور دکان مجھ کو روزی دے رہی ہے، شاپ اور دکان روزی دینے والی نہیں ہے. رزاق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے. میڈیسن یہ شفا دینے والی نہیں ہے. ورنہ ایک ہی بیمار ہے اور دوسرا بیمار دونوں سیم بیمار ہیں، دونوں کو سیم دوا دی گئی، ڈاکٹر بھی وہی ہے، مگر ہم بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک کو شفا مل جاتی ہے اور دوسرا بیچارہ بعض مرتبہ قبرستان چلا جاتا ہے. تو اگر دوا میں شفا دینے کی تاثیر ہوتی تو دونوں کو شفا ملنی چاہیے تھی، مگر ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوا شفا دینے میں اللہ کی محتاج ہے. لہذا انسان دوا کھا رہا ہو تو اسی یقین کے ساتھ کھائے کہ شفا اللہ کے اختیار میں ہے. میں دوا ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. میں نے بلڈر سے مدد لی ہے، میرا گھر بنے گا اللہ کے حکم سے. اللہ چاہیں گے تو اس بلڈر کے دل کے اندر بات ڈالیں گے، وہ روزانہ آئے گا اور محبت سے کام کرے گا، ورنہ 4 دن کام کر کے چلا گیا. ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے فون کرتے رہے وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے. دکان کھول کر بیٹھے ہیں، 2 دکانیں ہیں، سیم مال ہے، سیم کمپنی کا ہے، مگر بسا اوقات آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا، زندگی کے تجربات مختلف ہوتے ہیں کہ ایک کی دکان ماشاءاللہ خوب چل رہی ہے اور بازو میں دکان ہے، وہی مال ہے، وہی کمپنی کا ہے، مگر وہاں کوئی نہیں ہے. تو کسٹمر کے دل میں بات ڈالنا کہ تم فلاں دکان سے جا کر مال خریدو، یہ بھی اللہ ڈالتے ہیں. یہ بھی اللہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ فلاں دکان پہ جاؤ اور وہاں تم مال خریدو، اپنا سامان خریدو. تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان یہ روزی دینے والی نہیں ہے. اس لیے سبب کو اختیار کیا جاتا ہے، مدد لی جاتی ہے، یہ صرف سبب کے درجے میں ہے، ورنہ معطی اور حقیقی مؤثر دینے والی ذات اللہ کی ہے.
لہذا سبب کو سبب کے درجے میں رکھا جائے. اس لیے ہمارے جو دعوت کا کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایسے تو الحمدللہ یہ بات پہلے سے تھی، یہ نہیں کہ دعوت کے کام کے شروع ہونے کے بعد یہ بات ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کی تفسیر کے اندر بالکل یہی بات لکھی ہے جو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، ہمارے دعات بیان فرماتے ہیں. یہ ہمارے دعوت کے کام کرنے والے جو اللہ کے یقین کو بیان فرماتے ہیں، انہوں نے بھی انہی قرآن سے حاصل کیا ہے، علماء کی کتابوں سے حاصل کیا ہے. تو بہرحال دنیا میں دعوت کے کام کے ذریعے سے لوگوں کا یقین یہی بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھئی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دارالاسباب، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو ایک سبب کے درجے میں ہے. ہمارا یقین اللہ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کی تفسیر کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ باتیں ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے. البتہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے کہ وہ بالذات دینے والا ہے، اور وہ معطی ہے، اور وہی رزاق ہے، وہی شافی مطلق ہے، وہی قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ان کی مشیت ہی سے سب کام چلتے ہیں. دنیا والوں کی مشیتیں ان کی مشیت کے ماتحت ہوتی ہیں. اللہ چاہتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے، ورنہ پوری دنیا مل کر بھی کوئی کام کرنا چاہتی ہو اور اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو تو وہ کام نہیں ہو سکتا. لہذا سبب کو سبب کے درجے میں رکھا جائے، سبب کو رب نہ بنایا جائے. رب رب ہے، سبب سبب ہے. اس لیے رب وہی پالنہار، رب العالمین، پالنے والی ذات، پرورش کرنے والی ذات، رزق پہنچانے والی ذات، درجہ بدرجہ ہر چیز کو کمال تک پہنچانے والا صرف اللہ کی ذات عالی ہے. باقی دنیا کے تمام انسان ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، اور کوئی بھی ہم کسی سے مدد حاصل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات عالی پر ہو. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے سبب کو یقین کا درجہ دے دیا، رب کا درجہ دے دیا، اور سبب ہی کے اوپر ہمارا پورا یقین آ گیا تو پھر ایاک نستعین کے خلاف ہوگا، اور پھر یقیناً وہ جائز نہیں ہوگا. بلکہ پھر دل کا یقین جتنا جتنا خراب بنتا چلا جائے گا، اس کے اندر فساد آتا چلا جائے گا، اس کے اعتبار سے پھر اس کا معاملہ بگڑتا ہی چلا جائے گا، اور بالکل ایاک نستعین سے ہٹ کر نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. ہو سکتا ہے کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائے. مشرکین یہی تو ہوتے ہیں کہ جس کو ذرا بھی اچنبھی چیز دیکھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور اسی سے مانگنا شروع کر دیا. اس لیے انسان کو ایاک نستعین کو سمجھ کر معطی، رزاق، قادر مطلق ذات صرف اللہ کی ہے. باقی دنیا کی جتنی بھی چیزیں وہ سبب کے درجے میں ہیں. مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ نے یہاں پر ایک بات اور بھی بڑی اچھی تحریر فرمائی ہے. یہ جو ابھی تک بات چل رہی تھی یہ سب اسباب عادیہ ہیں. ہمارا گھر کا کام کرانا ہوتا ہے تو ہم بلڈر کے پاس جاتے ہیں، کوئی مقدمہ ہوتا ہے، کیس ہوتا ہے تو کسی سولیسیٹر کے پاس جاتے ہیں. ہر لائن کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. ایک عادت ہے اور ایک طریقہ ہے، اس لیے ان کو اسباب عادیہ کہا جاتا ہے. اور ایک ہے اسباب شرعیہ. اسباب شرعیہ قرآن مجید کے اندر جیسے یہاں پر ایاک نستعین کا لفظ آیا ہے، دوسرے پارے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ لفظ وہاں بھی آیا ہے. نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو. تو استعانت کا لفظ ایاک نستعین میں بھی ہے، اور استعانت کا لفظ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ میں بھی ہے. تو کیا مطلب، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایاک نستعین میں اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ میں کیا فرق ہے؟ ایاک نستعین میں تو یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. تو بس اس کو ہم سمجھ لیں ذرا. ابھی تک جو بات تھی وہ اسباب عادیہ کی تھی. یہاں آیات شریفہ کے اندر صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد طلب کرنے کا جو تذکرہ ہے، اور خود اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس کی دعوت دی ہے اور حکم فرمایا ہے، تو یہ اسباب شرعیہ کہلاتے ہیں. اسباب عادیہ اور اسباب شرعیہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی ظاہری طور پر اپنے ظاہری کاموں کو پورا کرنے کے لیے کسی سے مدد حاصل کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنے کاموں کے بنانے کے لیے
شریعت نے بھی ہم کو کچھ اسباب دیے ہیں، شریعت نے بھی ہم کو کچھ طریقے عطا فرمائے ہیں۔ وہ عادت سے معلوم نہیں ہوں گے، وہ شریعت سے معلوم ہوں گے، شریعت کے ذریعے معلوم ہوں گے۔ اس اعتبار سے ان کو اسباب شرعیہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اس آیت شریفہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے سامنے مشکلات پیش آ رہی ہوں، پریشانیاں سامنے آ رہی ہوں، بڑے بڑے غم سامنے آ رہے ہوں، تو تم صبر کو اختیار کر لو۔ تمہاری زبان کے اوپر شکوہ شکایت ہرگز نہ آنے پائے، رضا بالقضا والی کیفیت اختیار کر لو، پھر صبر اختیار کرنے کی وجہ سے میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے دل کو چین سکون دے دوں گا۔ تو صبر یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کا، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا صبر ایک ذریعہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم صبر نہیں کریں گے تو پھر جو اللہ کی مدد آ سکتی ہے وہ نہیں آئے گی۔ لہذا یہ بھی ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے تمہارا کام ہے، کوئی اہم کام ہے، تو نماز کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ نماز ایک سبب ہے، ایک عمل ہے۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس گئے وہ بھی ایک عمل ہوا، البتہ وہ سبب عادیہ ہے۔ اور ہم نے صلاۃ یہ اختیار کیا، صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، یہ سبب شرعیہ ہے۔ تو اسباب شرعیہ کے اندر اور اسباب شرعیہ کا بھی وہی حکم ہے جو اسباب عادیہ کا ہے، کہ انسان صبر کو اختیار کرے، صلاۃ کو اختیار کرے، اسی طریقے سے دعا کو اختیار کرے۔ تو یہ دعا ہے، صبر ہے، اس قسم کے جتنے بھی اسباب، کسی کی ہم مدد کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، کسی کے ہم کام آئیں گے تو اللہ ہمارے کاموں کو آسان کریں گے، دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو دوسروں کی دعا کی برکت سے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ اسباب شرعیہ ہیں۔ تو اسباب عادیہ کا جو حکم ہے، اسباب شرعیہ کا بھی وہی حکم ہے۔ تو جس طریقے سے ہم دنیا میں اپنے کاموں کے بنانے کے لیے اسباب عادیہ کے اعتبار سے لوگوں کی مدد لوگوں کی مدد حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح شریعت نے ہم کو ہمارے کاموں کے بنانے کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کے حاصل کرنے کے لیے یہ اسباب ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ ہم صبر سے مانگ رہے ہیں اور صلاۃ سے مانگ رہے ہیں، بلکہ صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مانگ رہے ہیں، صبر کے ذریعے اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کے ذریعے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ دینے والی ذات پھر اس کے بعد اللہ ہی کی ہوگی، معطی اللہ ہی ہوگا۔ جس طرح کہ ہم نے دکان کھولی ہے، دکان کھولنا یہ ایک سبب تھا، یقین اللہ کی ذات عالی پر ہوتا ہے کہ معطی اللہ ہوں گے، برکت اللہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا صبر ہے، صلاۃ ہے، اسی طرح شکر ہے، اور اسی طریقے سے دعا ہے، یہ بھی سبب ہے۔ لہذا جب سبب ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے سبب اختیار کر لیا، تو دنیا میں جس طریقے سے ہم سبب اختیار کرتے ہیں اپنی کامیابی کے لیے، کوئی دکان کھولی، ضروری نہیں ہے کہ دکان کھولی تو آپ کو اس میں کامیابی ہی ملے گی، بلکہ دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے منشا کے مطابق اس دکان کے ذریعے سے آپ کو اللہ پاک خوب برکت والی روزی عطا فرما دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس دکان کے باوجود آپ کو روزی نہ ملے اور آپ کی تجارت فیل ہو جائے اور دکان ناکام ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہم نے صبر اختیار کیا، صلاۃ کو اختیار کیا، تو امید ہے، بلکہ بہت زیادہ امید ہے، اس لیے کہ اسباب شرعیہ ہیں، یہ خود اللہ کے بتلائے ہوئے اسباب ہیں، اللہ کا دیا ہوا ایک عمل ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ صبر، صلاۃ الحمدللہ ایک سبب شرعیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک رحمان اور رحیم ہے، رب ذوالجلال اپنی رحمت سے ڈائریکٹ صبر کے اوپر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں، ڈائریکٹ صلاۃ کے اوپر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں، ڈائریکٹ دعا کے اوپر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں، شکر کے اوپر بھی۔ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ان اسباب کو اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو پورا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ہم نے جس مقصد سے نماز پڑھی تھی اور صبر اختیار کیا تھا، شکر اختیار کیا تھا، اللہ پاک پھر اس کے ذریعے سے اپنی مدد بھی شامل حال فرما دیتے ہیں،
اور مدد شامل حال فرما کر ہمارے لیے دنیا کے کاموں کو بھی آسان فرما دیتے ہیں. تو صبر اور صلات اور دعا کے اوپر اجر بھی ملتا ہے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اگر دنیا ہی کے اندر مشکل کو دور کرنے کی ہوتی ہے اور اللہ کی مدد دنیا ہی میں آ جانے کے لیے اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں مدد فرماتے ہیں، مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں، بیماروں کو شفا عطا فرما دیتے ہیں اور غموں کو دور کر دیتے ہیں. بچے نافرمان سے بچوں کو فرما بردار بنا دیتے ہیں، ان کی طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا فرما دیتے ہیں. کوئی کسی سے دشمنی ہو گئی، ہم دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس دشمن کو اس کے ضرر سے ہماری حفاظت فرما لیتے ہیں. تو یہ صبر کی وجہ سے اور صلات کی وجہ سے الحمدللہ اللہ کی مدد بھی ملتی ہے. اور نفس صبر اور نفس صلات کیونکہ عمل شرعیہ ہے، اخلاص کے ساتھ جب ہم اس کو اختیار کریں گے تو اجر و ثواب بھی ملے گا. تو بہرحال یہ بھی سبب ہوتا ہے. اب سبب کے بعد نتیجے کا مرتب ہونا اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. جس طرح دکان کے کھولنے کے بعد اس میں نفع کا ملنا اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں تو صبر کر رہا تھا، مجھ کو جو صبر کا جو فائدے ہونے چاہیے ملے نہیں، بے اللہ کی مرضی. نماز پڑھی، میں نے صلاۃ الحاجت مانگی، بے شک ہم نے صلاۃ الحاجت مانگی لیکن میرا کام نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی. اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر تمہارا کام پورا کر دیں گے. لیکن انشاءاللہ تم نے جو اللہ سے مانگا ہے، دعا کی ہے، نماز پڑھی ہے، یہ آخرت کا ذخیرہ یقیناً بنے گا اور انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا. اور تم نے جو دعا کی ہے بظاہر دنیا کے اندر تمہارا مقصد پورا نہیں ہوا مگر انشاءاللہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا. اسے سبب شرعیہ بھی ایک سبب کے درجے میں ہوتا ہے. اس کے بعد کام کا ہونا یا نہ ہونا یہ بھی اللہ کے مشیت پر ہوتا ہے، اللہ کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے. اور اللہ کی مشیت کے مطابق اگر اللہ پاک دنیا ہی میں ہمارے اس صلاۃ الحاجت کے ذریعے ہم نے جو اللہ سے مدد طلب کی ہے، کام کے پورا ہونے کو اللہ سے مانگا ہے، اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ پورا کر دیں گے. لہذا ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اگر اتفاق سے کوئی شخص یوں کہے کہ میں تو دعا مانگ رہا ہوں مگر دنیا میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، صلاۃ الحاجت میں نے کئی مرتبہ پڑھی مگر اس کا کوئی فائدہ مجھ کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، معاذ اللہ کبھی یہ زبان پر ہمارے آنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایک سبب کے درجے میں ہے. اس کے بعد مشیت اللہ کی ہوتی ہے. اب اللہ بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے دنیا میں دینا ہوتا ہے، دنیا میں اس کے غم کو ختم کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک دنیا میں اس کا اثر ظاہر فرما دیتے ہیں، ورنہ آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی ہم کو نماز اور صلاۃ الحاجت وغیرہ اور صبر وغیرہ اور دعا وغیرہ کرنے کے بعد ہماری منشا کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہو تو کبھی بھی نا امید نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے ایک سبب اختیار کیا ہے. باقی اس کے بعد نتیجہ اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ کو بھی صحیح دین کا فہم عطا فرمائے. اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اور ایاک نستعین کا جو فرق ہے انشاءاللہ آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صبر کے ذریعے سے ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. باقی یہ فی نفسی ہی معطی نہیں ہے، صلاۃ معطی نہیں ہے، صبر معطی نہیں ہے، معطی تو اللہ ہوگا، تکلیف کا دور کرنے والا یا نعمتوں کا عطا فرمانے والا. ہم نے صلاۃ الحاجت مانگی، اپنی حاجت طلب کی تو حاجت جو ہم نے مانگی ہے، ہم نے بیٹا مانگا، بیٹی مانگی، گھر مانگا اور دنیا کی کوئی نعمت مانگی تو نعمت مل گئی تو معطی اللہ پاک ہوں گے. ہاں اس صلاۃ کے ذریعے ہم کو ملی ہے، اس دعا کے ذریعے ہم کو ملی ہے. لہذا اسباب شرعیہ اور اسباب عادیہ دونوں کا حکم مولانا ادریس صاحب کانزیر میں ہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی ہے. اس لیے اصل ہماری نظر دونوں اسباب میں اللہ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے، یقین اللہ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے. پھر ہمارے اس سبب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک ہمارے لیے جو فیصلہ فرما دیں اس پر ہم راضی رہیں، اس پر ہم خوش رہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا. اور اسباب شرعیہ میں تو ڈائریکٹ اجر و ثواب ملے گا. دنیا کے جو اسباب ہیں ان کو بھی اگر ہم نے سبب مان کر اختیار کر رکھا ہے، ہماری نظر اللہ کے اوپر ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی چونکہ ہماری نظر اللہ کے اوپر ہے، یقین اللہ کی ذات عالی کے اوپر ہے تو انشاءاللہ شریعت کے مطابق ہم دکان کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک چاہیں تو اس پر بھی اجر و ثواب دے دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور یقین صحیح ہمارا یقین بنا دے. اور ایاک نستعین میں اللہ پاک جو یقین بندوں کا چاہ رہے ہیں کہ بس انسان کی نظر ہر وقت اللہ پر رہے. ایاک نستعین کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ قادر مطلق اور قادر بالذات سمجھ کر کسی سے مانگا جا رہا ہو تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے.
اللہ ہی کی ذات ایسی ذات ہے کہ جہاں ہم ایاک نستعین کہہ کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور بے شک وہی دینے والا ہے، وہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اور وہی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمانے والا ہے۔ ابھی بھی جو بیمار چل رہے ہیں، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ ہی کی مشیت سے ختم ہوگی۔ اللہ چاہیں گے تو یہ بیماری ختم ہوگی۔ اللہ پاک اپنے کرم سے، ہم دعا کریں گے، ضرور دعا کر رہے ہیں، باقی جب اللہ چاہیں گے اس وقت ختم ہوگی۔ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پورا صحیح یقین عطا فرمائے، انہی کی غلامی ہو، انہی کی عبادت ہو، انہی کے سامنے ہم اپنی عبدیت کو پیش کر رہے ہوں، ابھی انہی سے اپنی حاجات طلب کر رہے ہوں، اور معطی اور قادر مطلق سمجھ کر اللہ سے مانگ رہے ہوں۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو ان آیاتوں کے ذریعے سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے صحیح ایمان اور صحیح یقین عطا فرمائے، اور ہمارے دل کا رخ اللہ کی ذات عالی کی طرف بنا دے۔ اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم اننا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا علیم بذات الصدور، یا قادر بالذات، یا سمیع یا بصیر، یا خالق اللیل والنہار، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی الجلال والاکرام۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انت المعطی انت الوہاب۔ اللہم یا ذا الجلال والاکرام افتح لنا ابواب رحمتک، افتح لنا ابواب رحمتک وسہل علینا ابواب رزقک۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک یا ارحم الراحمین ارحمنا، یا ارحم الراحمین ارحمنا، یا غیاث المستغیثین استغیثنا، یا ارحم الراحمین ارحمنا وارحم جميع امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا وترحمنا۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار۔ اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا یا اللہ۔ اللہم یا حل المشکلات حل مشکلاتنا۔ اللہم یا مسهل الامور سهل امورنا۔ اللہم سهل یا الہنا كل صعب بحرمة سید الابرار الساہل۔ اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک اللہم موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والعصمة من كل ذنب۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين ارحمنا۔ یا غیاث المستغیثین اغیثنا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نستغفر اللہ، نستغفر اللہ ربنا من كل ذنب ونتوب إليك۔ نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك۔ نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اے اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے سے ہمارا یقین بنا دے کہ معطی صرف اور صرف آپ کی ذات ہے، نافع صرف آپ کی ذات ہے۔ یا اللہ، شفا دینے والا صرف آپ ہیں۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان کرنے والی ذات صرف اور صرف آپ ہی کی ہے۔ یا اللہ، ہمارا دل کا رخ آپ کی ذات عالی کی طرف کر دیجئے۔ عبدیت اور غلامی یا اللہ ہم آپ ہی کی کرتے ہیں۔ ایاک نعبد کے اندر جس عبدیت کا ہم نے اقرار کیا ہے، جس غلامی کا اقرار کیا ہے، یا اللہ اس غلامی میں ہماری مدد فرما۔ ایاک نستعین کے ذریعے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ایاک نعبد کے اندر ہم جس غلامی کا آپ کے سامنے اظہار کر رہے ہیں کہ آپ ہی کی مان کر چلیں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔
دین اور شریعت کے راستے کو اختیار کریں گے۔ اے اللہ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ شریعت پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا اور عبدیت کے تقاضوں کو پورا کر دینا اے اللہ آپ ہی کے آسان کرنے سے آسان ہوگا، اور آپ ہماری مدد فرمائیں گے تو یا اللہ ہم ایاک نعبدو کا یا اللہ کچھ حق ادا کر سکیں گے۔ آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ اے رب ذوالجلال، آپ قادر مطلق ہیں، دنیا اور آخرت کے تمام معاملات آپ کے ہی اختیار میں ہیں۔ یا اللہ ہماری ذات کو، یا اللہ ہم اپنی ذات کو، اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے بچوں اور نسلوں کی مدد فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کی ہر طریقے سے مدد فرما، پوری امت کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم کو ہدایت کا صحیح راستہ عطا فرما۔ اے اللہ ہدایت کا صحیح راستہ عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن مجید سے صحیح تعلق عطا فرما۔ قرآن مجید کی رات دن تلاوت کی محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، آداب کے ساتھ یا اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ آج تک تلاوت میں یا اللہ ہم سے جو آداب کے اعتبار سے کمی رہی، کوتاہی ہوئی، نمازوں کے اندر جو آداب ہونا چاہیے، خشوع ہونا چاہیے، اس کے اندر جو کمی رہی اس کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم يا واسع الفضل، الله أكبر، الله